السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور زندگی مبارک کا ہر لمحہ معجزات خدا سے منور تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی آیا ہے اور نہ ہی کوئی آئے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ علیہ السلام کے شکم مبارک میں تھے تو بی بی آمنہ کی پیشانی پر نور کی مانند چمکتے دکھائی دیتے تھے۔ بی بی آمنہ کہیں بھی تشریف لے جاتی تو بادل آپ پر سایہ کرتے، درخت جھک کر سلام پیش کرتے اور پتھر بول کر سلامتی بھیجتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی تو پورے آسمان پر نور ہی نور پھیل گیا۔ دنیا کے تمام بت اور مجسمے اوندھے منہ گر پڑے۔ حضرت جبرائیل امین نے مشرق اور مغرب، شمال و جنوب میں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں جھنڈے لگائے۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے آسمانوں سے قطاروں کی شکل میں نازل ہوئے اور ہر اندھیرا اجالے میں تبدیل ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ چاروں طرف سے جھکا اور مقام ابراہیم میں سجدہ کرنے لگا۔ اسی دوران کعبہ سے تکبیر کی صدائیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ کعبہ سیدھا کھڑا ہوا اور اس سے آواز آئی، الحمدللہ الذی خصی بمحمد المصطفیٰ۔ ترجمہ: سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان فرماتے ہیں کہ میں نے ارکان کعبہ کو آپس میں ایک دوسرے پر سلام بھیجتے سنا۔ جب میں باب صفا سے باہر کی جانب گیا تو میں زمین کی ہر چیز مجھے تکبیر و حمد کرتے دکھائی دی۔ پھر میں نے یہ آواز سنی، قد جاءکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی تمہارے پاس رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں۔ جب میری نگاہ بتوں کی جانب مرکوز ہوئی تو سب کے سب بت اوندھے منہ گر پڑے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کہتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ دیکھ کر شدید حیرت میں مبتلا ہوا اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، مگر یہ حسین منظر حقیقت تھا۔ اس کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میں نے گھر کے اطراف میں عجیب و غریب نورانی پرندے طواف کرتے دیکھے جو کہ فرشتے تھے۔ گھر کے اندر سے مشک و عنبر سے بھی میٹھی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیٹی آمنہ باہر تشریف لے آئیں اور دروازہ کھولا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ علیہ السلام کی پیشانی پر ایک نور چمکتا دکھائی دیتا تھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بی بی آمنہ کے چہرے پر کوئی ضعف یعنی کمزوری وغیرہ کا اثر نہیں تھا، اور بی بی آمنہ کی پیشانی سے جو نور چمکتا دکھائی دیتا تھا وہ نظر نہ آیا۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا، بیٹی آمنہ تمہاری پیشانی کا نور کہاں ہے؟ تو بی بی آمنہ علیہ السلام فرمانے لگیں، اے میرے بابا، اب سے کچھ دیر پہلے ہی میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ وہ نور میرا بیٹا ہی تھا جو اب دنیا میں تشریف لا چکا ہے، اسی لیے پیشانی پر وہ نور دکھائی نہیں دے رہا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ آپ کی والدہ کو بچہ پیدا ہوتے وقت کی تکلیف محسوس تک نہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل پاک صاف اور چمکتے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے۔
بی بی آمنہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد ایک غائبی آواز سنائی دی اور میں نے سنا کہ پکارنے والا کہہ رہا تھا کہ اس کا نام محمد رکھنا۔ یہ بچہ وہی ہے جس کا ساری دنیا کو انتظار تھا، جو دنیا کے اندھیروں اور کفر و جہالت کا خاتمہ کرے گا۔ یہ بچہ وہ آخری نبی ہے جس کی تشریف آوری کی خبر تمام انبیاء علیہ السلام دیتے رہے۔ اس کا نام آسمانوں پر محمود ہے اور تورات میں معید ہے، زبور میں ہادی ہے، انجیل میں احمد اور قرآن میں طٰہٰ، یاسین اور محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان حضرت کی ولادت کے سلسلے میں آیات و کرامات بے شمار ہیں، جن میں سے چند ایک میں یہاں سناتا ہوں کہ ایوان کسریٰ لرز اٹھا اور اس کے 14 کنکر گر گئے اور دریائے سادہ خشک ہو گیا اور اس کا پانی زیر زمین چلا گیا، اور رود خانہ سادہ جسے وادی سادہ کہتے ہیں جاری ہو گیا، حالانکہ اس سے قبل اسے متقع ہوئے 1000 سال گزر چکا تھا، اور فارسیوں کا آتش کدہ بجھ گیا جو کہ 1000 سال سے گرم تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز کستوری کی طرح خوشبودار اور ختنہ شدہ نان بریدہ چہرہ نورانی، آنکھیں سرمگی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا کہ جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کی ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندروں کی سیر کرواؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام اور حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور تمام انبیاء کرام کے اخلاق حسنہ میں سے مزین کرو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے، ستارے قریب آ گئے، اور منادی نے اعلان کیا کہ واہ واہ، کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی کہ جو ان کے قبضہ اقتدار اور غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، جبکہ تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی، پھر آپ کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ولادت شریف کے وقت غیب سے عجیب و غریب امور ظاہر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے حرم شریف کی پست زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے، اور آپ کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شام کے محلات نظر آ گئے، اور آسمانوں پر پہلے شیاطین چلے جاتے تھے اور کاہنوں کو بعض مغیات کی خبر دے دیتے تھے، اور لوگوں کو وہ کہن لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے آسمانوں میں ان شیاطین کا آنا جانا بند ہو گیا، اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی، تو اس طرح وحی اور غیر وحی میں غلط ملط ہو جانے کا اندیشہ ختم ہو گیا۔ شہر مدائن میں محل کسریٰ پھٹ گیا اور اس کے 14 کنکرے گر پڑے، اور فارس کے آتش کدے ایسے سرد پڑ گئے کہ چند دن ان میں آگ جلانے کی کوشش کی گئی مگر نہ جلتی تھی۔ بحر سادہ جو ہمدان و کم سے درمیان ایک بالکل خشک ہو گیا، وادی سادہ جو شام و کوفہ کے درمیان تھی جو کہ بالکل خشک ہوئی پڑی تھی، لبالب بہنے لگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے دین و دنیا روشن فرمائے، آمین آمین۔
مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔